بسا اوقات انسان کی بندگی میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، کبھی سستی اور غفلت میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں توبہ اور استغفار کا حکم دیا ہے۔ توبہ اور استغفار یہ ایسے ہی عبادتیں ہیں جیسے کہ نماز اور روزہ اللہ کی عبادت ہے۔ جیسے نماز الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے، ایسے ہی توبہ الگ عبادت ہے اور استغفار الگ عبادت۔ دونوں کا حکم جا بجا اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو دیا۔ جیسے سورہ ہود ہے، سورہ ہود کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے مغفرت مانگو پھر اپنے رب سے توبہ کرو۔ گویا استغفار الگ چیز ہے، توبہ الگ چیز ہے۔ اور سورہ ہود میں ہی آگے صالح علیہ السلام کا قول ذکر ہے فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس سے توبہ کرو کیونکہ میرا رب بہت قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں اکیلے استغفار کا ذکر ہے کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، معافی مانگو، استغفار کرو، تو وہاں اس استغفار کے اندر توبہ بھی شامل ہے۔ اور جہاں قرآن پاک میں توبہ کا ذکر ہے کہ اپنے رب سے توبہ کرو، وہاں اس توبہ کے اندر استغفار بھی شامل ہے۔ اب توبہ یہ کیا چیز ہے اور استغفار کیا چیز ہے؟ بسا اوقات ہم توبہ اور استغفار ایک ہی چیز کو سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں استغفار کا الگ حکم ہے اور توبہ کا الگ حکم ہے۔ اب توبہ اور استغفار دونوں میں فرق کیا ہے؟ انسان اپنے پچھلے گناہ پر، پچھلی غلطی پر رب کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں استغفار۔ اور آنے والے وقت میں گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کہ یا اللہ اب مجھے معاف کر دیں، آئندہ سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اس گناہ نہ کرنے کے ارادے کو کہتے ہیں توبہ۔ گویا استغفار کا تعلق ہے گزرے ہوئے وقت سے، جو ہم سے گناہ ہو گیا اس پر ہم اللہ سے معافی مانگتے، اسے کہتے ہیں استغفار۔ اور آنے والے وقت میں گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں توبہ۔ تو گویا استغفار وہ گزرے ہوئے گناہوں پر معافی ہے اور توبہ وہ آنے والے وقت میں گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہے۔ بسا اوقات شیطان انسان پر وسوسے ڈالتا ہے، تو توبہ کیا کرے گا، تو استغفار کیا کرے گا، ابھی تو گناہ چھوڑ رہا ہے، کسی کا بیان سن لیا، کسی کی بات سن لی، اب تو گناہ کو چھوڑ دے گا، رات کو پھر تو نے یہی گناہ کرنا ہے، آج تو گناہ سے معافی مانگ رہا ہے، کل پھر تو یہی گناہ کرے گا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طبیعت سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ مزاج سے واقف ہے۔ کبھی شیطان کے اس وسوسے میں مبتلا ہو کر استغفار اور توبہ کو مت چھوڑے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک آدمی گناہگار ہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے۔ معافی مانگ لی، توبہ ہو گئی، اب دوبارہ پھر اسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر ہوش آتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مر کر اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، دوبارہ پھر اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اسے ہوش آتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دو بار نہیں، اگر دن میں 70 بار بھی توبہ ٹوٹے پھر بھی تم نا امید نہ ہونا، اپنے رب سے معافی مانگ لینا، اللہ پھر بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا بندہ جانتا ہے میرے سوا اسے معاف کرنے والا کوئی نہیں، اے میرے بندے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی،
اے میرے بندے تو میرے پاس آسمان تک سارے خلاق و گناہوں سے بھر کے آ جا، لیکن میری بارگاہ میں آ کے ایک مرتبہ کہہ دے، سچے دل سے کہہ دے، دل کے اخلاص سے کہہ دے، اے اللہ میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں اور آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تیرے پچھلے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی پرواہ بھی کوئی نہیں۔ اور صرف یہی نہیں، تو نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس سارے خلا زمین کے چپے چپے کو اپنے گناہوں سے اگر سیاہ کر دیا ہے تو پھر بھی نا امید نہیں ہونا، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر بڑی زیادتی کر چکے، گناہ کر کر کے، نماز چھوڑ کے، روزے چھوڑ کے، جھوٹ بول کے، غیبت چغل خوری کر کے، سود کھا کے، حرام خوری کر کے بڑا اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے۔ اللہ فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کائنات میں انسان رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو اسے فائدہ کیا ملتا ہے؟ قرآن پاک کی سورت ہے سورۃ الانفال، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ میرے بندوں میں موجود ہیں۔ مکے والوں پر عذاب کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کیونکہ اللہ کے نبی مکے والوں میں موجود تھے۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے وجہ یہ بیان فرمائی وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، میرے بندے جب تک مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک میں اپنے بندوں کو عذاب نہیں دوں گا۔ گویا استغفار کرنے کا سب سے پہلا فائدہ انسان پہ ٹینشنیں نہیں آتی، کیونکہ ٹینشن اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ انسان پہ پریشانیاں اور غم ختم ہو جاتے ہیں جو بندہ استغفار کرنے لگ جاتا ہے۔ آنے والی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، آزمائشیں ساری ٹل جاتی ہیں کس انسان کے لیے؟ جو اپنے رب سے تعلق جوڑ کر روزانہ کی بنیاد پہ استغفار کرتا ہے۔ کثرت سے استغفار کرنے والے کا گھر مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، رب کی طرف سے آنے والے عذاب سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس کا ذریعہ کیا ہے کہ آپ اپنی زبان پر استغفار لے آئیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور جب آپ استغفار کریں، حالانکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، لیکن اگر آپ ساتھ اس کا بھی اضافہ کر دیں استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اپنے رب سے معافی بھی مانگتا ہوں اور میں اپنے رب سے توبہ بھی کرتا ہوں، تاکہ استغفار والی عبادت بھی ہو جائے، توبہ والی عبادت بھی ہو جائے۔ ہمیں تو اپنی نیکیوں پر بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں پر استغفار تو ہے ہی۔ اس لیے تو دیکھیں ہم نماز پڑھتے، شریعت کا ہمیں حکم کیا ہے؟ آپ کا معمول مبارک تھا، آپ فرض نماز سے سلام پھیرتے، ایک مرتبہ کہتے اللہ اکبر اور 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ نماز کوئی گناہ کا کام ہے، یہ کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اونچی عبادت نماز ہے، لیکن نماز کے بعد بھی ہمیں استغفار سکھایا گیا تاکہ بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرے، یا اللہ نماز جیسی تیری شان کے لائق تھی ویسی نماز میں نہیں پڑھ سکا، اس پر تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں۔ استغفار کا پہلا فائدہ، آنے والی مصیبتیں بندے سے ٹل جاتی ہیں، آسمان سے اترنے والی آفتیں منہ موڑ لیتی ہیں، آنے والے ٹینشن، غم اور فکر، ان ساری مصیبتوں سے اللہ نجات دے دیتے ہیں۔ اس کے لیے دم کیا ہے کہ آپ اپنی زبان پر استغفار لے آئیں۔ دوسرا فائدہ قرآن کی سورہ ہود کے اندر ذکر ہے، استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔
جب تم معافی مانگو گے تو وہ اللہ کرے گا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت میں، تمہاری قوت میں، تمہاری صحت میں، تمہاری تندرستی میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے۔ پیچھے کام کرنا کیا ہے؟ اپنے رب سے استغفار کرنا۔ گویا قرآن کی روشنی میں استغفار کرنے کا دوسرا فائدہ، اگر انسان میں کمزوری ہے وہ طاقت میں بدل جائے گی، بیماری ہے صحت میں بدل جائے گی، گھر کے اندر اگر بچے بیمار ہیں تندرستی کی طرف آ جائیں گے، اگر معاشرتی طور پر آپ کمزور ہیں استغفار کی برکت سے آپ مضبوط ہو جائیں گے، معاشی طور پہ کمزور ہیں استغفار کی برکت سے آپ مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے اور بتانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ استغفار کا تیسرا فائدہ، سورہ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم والو اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ جب تم معافی مانگو گے تو ہوگا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے رحمت کی موسلادھار بارشیں برسائے گا اللہ، پہلا انعام۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال کی ضرورت ہے، آج لوگ مال حاصل کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتے، لیکن آؤ اللہ کے قرآن جسے ہم نے مہینے گزر جاتے اٹھانے کا موقع نہیں ملتا، بھائی سالوں سال کسی کی زندگی میں گزر جاتا ہے اور اسے قرآن پکڑنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اپنے رب کے قرآن سے پوچھو کہ یا اللہ مجھے مال کی ضرورت ہے، میں کروں کیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارا رب مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ مال دینے والا ہے کون؟ اللہ کی ذات۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، دوسرا انعام۔ وَبَنِينَ، تمہیں بیٹوں کی ضرورت ہے، کسی کے گھر میں بیٹی ہے، بیٹا ہے کوئی نہیں، یا کسی کے ہاں اولاد ہی نہیں، کہتے جی بیوی بانجھ ہو چکی، 10-15 سال شادی کو گزر چکے، اولاد نہیں ہے، ڈاکٹروں کے پاس تو بڑے چکر لگائے، لاکھوں روپیہ دوائی اور علاج معالجے پہ لگا دیا، لیکن جو علاج اللہ کے قرآن نے بتایا تھا اس علاج کی طرف اس کی نظر گئی نہیں، اور وہ علاج کیا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہیں اولاد کی ضرورت ہے، اولاد نہیں بیٹوں کی ضرورت ہے، اولاد نورینہ کی ضرورت ہے، تم اپنے رب سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، وبنین، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا کرے گا۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں بھی اس کے قبضے میں، بیٹے بھی اس کے قبضے میں۔ چوتھا انعام، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنا دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں بہا دیں گے۔ الغرض اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا دنیا میں انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے، یہ بات میری اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں، صرف اپنے پاس اسے کنجوسی کر کے سٹور نہ کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ آج معاشرے میں پھیلی ہوئی پریشانی، گھر میں لوگ پریشان ہیں، پریشانیوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے ہر قسم کی پریشانی کا علاج وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ مال کی پریشانی ہے، استغفار کرو، اللہ مال دے گا۔ اولاد کی پریشانی ہے، استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا۔ تمہیں بارشوں کی ضرورت ہے، استغفار کرو، اللہ بارشیں برسائے گا۔ تمہاری دکانداری نہیں چلتی، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ دکانداری کو بڑھائے گا۔ تمہارے گھر کے اندر اولاد نافرمان ہے، استغفار کرو، رب اولاد کو فرما بردار بنائے گا۔ بیوی نافرمان ہے، استغفار کرو، رب تمہاری بیوی کو فرما بردار بنائے گا۔ تمہارے رشتے ناتے کے اندر پریشانی ہے، استغفار کرو، رب رشتے ناتے کی پریشانیاں ختم کرے گا۔ الغرض دنیا کی جو چیز آپ کو چاہیے، جو چیز آپ کو چاہیے، جس نعمت کے آپ طلبگار ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے تم استغفار کرو، رب تمہیں وہ نعمت عطا کر دے۔ یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔
استغفروا ربکم۔ حسن بصری سب کہہ دے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تابعی، بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے عالم دین تھے۔ بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، شاگردوں کا حلقہ بنا ہوا تھا۔ ایک آدمی جیسے کوئی پریشان ہوتا ہے نا تو کسی اللہ والے سے جا کے اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ والا پریشانی دور کرے گا، اس لیے کہ اللہ والا پریشانی سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا، یا اللہ والا کا ہاتھ اٹھیں گے اور اللہ والے کے ہاتھ اٹھے ہوئے رب خالی نہ لٹائے میری پریشانی دور ہو جائے، وگرنہ مشکلیں آسان کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مشکلیں آسان کرنے والا نہیں۔ ایک آدمی آیا، حضرت سے پوچھنے لگا، حضرت میرے پاس مالی طور پہ میں بڑا پریشان ہوں، مجھے اس کا کوئی دم بتا دے۔ آج بھی لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں دم درود پوچھنے کے لیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، بھائی استغفار کرو، تمہیں مال کی جو پریشانی یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا، حضرت بیوی بانجھ ہے، اولاد نہیں، سالوں سال گزر چکے ہیں۔ فرمایا استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس پریشانی کو ختم کرے گا، تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ تیسرا کھڑا ہوا، میں ذمہ دار ہوں، ہمارے علاقے میں بارش برستی ہے، زمین بارانی ہے، پھر ہی پیداوار اگتی ہے، مدتوں ہو گئی بارش نہیں برس رہی، حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں۔ فرمایا استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔ تینوں آدمیوں نے پوچھ کے چلے گئے۔ ایک شاگرد پاس بیٹھا تھا، پوچھنے لگا، حضرت بیماریاں جدا جدا، آپ نے سب کا علاج ایک ہی تجویز کیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ جیسے بسا اوقات گورنمنٹ ہاسپٹل میں کوئی دوائی لینے کے لیے جائے نا، کوئی بخار کے لیے جائے تب بھی وہی دوائی، کوئی سر درد میں چلا جائے تب بھی وہی دوائی، کوئی پیٹ کی تکلیف میں چلا جائے تب بھی وہی دوائی۔ لوگ کہتے ہیں یہ دوائی دیتے ہی ہیں، حالانکہ وہ اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، اینٹی بائیوٹک ہر کام کے اندر فائدہ دے دیتی ہے۔ تو اس اللہ والے سے پوچھا شاگرد نے، حضرت جس کو مال کی ضرورت تھی آپ نے کہا استغفار کرو مال ملے گا، جسے اولاد کی ضرورت تھی آپ نے کہا استغفار کرو اولاد ملے گی، اور جس کے ہاں بارشیں نہیں ہو رہی آپ نے کہا استغفار کرو بارشیں ہو رہی۔ بیماریاں جدا جدا، علاج ایک ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ میں نے علاج اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ علاج میں نے رب کے قرآن سے بتایا۔ اور یہ علاج ہے کیا؟ سورہ نوح میں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ کرے گا کیا؟ جب تم استغفار کرو گے سب سے پہلا انعام یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا۔ نمبر 2 وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ مالوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ نمبر 3 وَبَنِينَ، اولاد نورینہ کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے برکت کی نہریں چلا دے گا۔ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، قحط پڑا، بارشیں نہیں ہو رہی، لوگ بڑے پریشان، حضرت کے پاس آئے، حضرت قحط پڑا ہوا ہے، دعا کریں، کوئی معاملہ بتائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی اللہ سے استغفار کرتا ہوں، تم بھی اللہ سے استغفار کرو، اس کی برکت سے رب بارش برسائے گا۔ فاروق اعظم بھی وہ فاروق اعظم جنہیں اللہ کے نبی فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ فاروق اعظم جنہیں اللہ کے نبی فرمائے اے عمر پہلی امتوں میں بھی محدث گزرے جن کے دل پہ اللہ الہام ڈالتے تھے، میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے دل پہ اللہ الہام کرتے ہوں تو وہ عمر ہے۔ رعایا سے کہنے لگے میں بھی استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کرو۔ یہی ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، سب نے مل کر استغفار کیا، اللہ نے بارش برسا دی۔ چنانچہ امام الائمہ، سراج الامہ، کشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی۔ احادیث کے اندر ایک نماز ہے جسے کہتے ہیں صلاۃ الاستسقاء، ہمارے ہاں تو فرض نماز پڑھنے میں کوتاہی ہوتی، ایک نماز کا نام ہے صلاۃ الاستسقاء۔ بارش کی اگر تمہیں ضرورت ہے، استسقاء کا مطلب ہے بارش طلب کرنے کے لیے نماز، بارش طلب کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا، اور وہ درخواست کیسے؟ نماز پڑھی جائے، اس نماز کو کہتے ہیں صلاۃ الاستسقاء۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یہ جو صلاۃ الاستسقاء ہے یہ حقیقت میں رب کے دربار میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے، کیونکہ آسمان جو بارشیں نہیں برساتا یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آسمان کی بارشیں روک لی جاتی ہیں۔ تو صلاۃ الاستسقاء کا مطلب ہے ساری بستی والے میدان میں نکلے، رب کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ان کی معافی کی بدولت رب آسمان سے بارش برسا دے۔ استغفار کتنا اہم، حدیث مبارکہ میں نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء والمعصومین، معمولی ہستی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جس مجلس میں بیٹھتے اس مجلس میں کم از کم 70 بار استغفار کرتے تھے، 70 بار۔ ہماری مجلسیں دن میں کئی مرتبہ ہوتی ہیں، کبھی دوستوں سے بیٹھتے ہیں، کبھی رشتہ داروں سے بیٹھتے ہیں، کبھی ایسے گپ شپ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، صبح سے شام تک سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی زبان پر استغفر اللہ نہیں آتا۔ اور میرے اور آپ کے نبی جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو وجود دیا، انہی کے لیے تو یہ ساری کائنات کو سجایا گیا۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں بیٹھتے اس میں 100 مرتبہ رب سے استغفار کرتے، پڑھتے کیا تھے؟ اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے، تو بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا۔ آپ 100 مرتبہ ہر مجلس کے اندر استغفار کرتے۔ دیکھیں پیارے نبی امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ مجھے استغفار کی ضرورت نہیں، میں پھر بھی استغفار کر رہا ہوں، تو تمہیں کس قدر زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ، سنن ابی داود کی روایت، فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار سے چمٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کرتے کیا ہے؟ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا۔ آپ کہیں کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہو، جھوٹا مقدمہ آپ پہ ہو گیا ہو، ایسے فضول قسم کی لڑائی کا پھندا آپ کے گلے میں پڑ گیا ہو، بہتان آپ کے اوپر لگ گیا ہو، آپ کسی ایسے مرحلے میں ہوں جہاں آپ کو نظر آئے کہ میں تو بڑا پھنسا ہوا ہوں، آؤ آپ کو پھنسے ہوئے معاملے سے نکلنے کا ایک طریقہ اور نسخہ بتاؤں، اور یہ وہ نسخہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ وہ نسخہ ہے کیا؟ آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی تنگی میں مبتلا ہو، آج ہم تنگ ہوتے ہیں نا تو کوئی جاتا ہے رشتہ داروں کے پاس، کوئی جاتا ہے علاقے کے چودھری کے پاس، کوئی جاتا ہے کسی وڈیرے کے پاس، کوئی جاتا ہے ایم پی ایم این اے کے پاس، حالانکہ جو نسخہ یہ ہمیں ہمارے پیارے نبی کی تعلیمات سے دوری کی وجہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب تو تنگی کے اندر ہو اپنی زبان پہ استغفار لے آ، اللہ تیری تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ وہ نبی کہہ رہے ہیں جن کی بات میں شک کوئی نہیں، جو صادق بھی ہیں مصدوق بھی ہیں، جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آج کل معاشی طور پہ بڑی پریشانی، فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ جل شانہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے روزی ملے گی۔ عام امتیوں کے لیے استغفار بڑا ضروری، اللہ کے قرآن نے تو نبیوں کا استغفار ذکر کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو روکا تھا ایک درخت کے پاس جانے سے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، باقی جنت کی ساری نعمتیں، لیکن فَنَسِيَ آدم علیہ السلام بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بھولے ارادتاً، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے گناہ کی نسبت آدم کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ گناہ وہ جسے انسان ارادے سے کرے، بھول میں ہو جائے تو وہ گناہ نہیں ہوتا۔ بھول گئے، بھول کے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، فوراً اللہ کی طرف سے عتاب آیا۔ اب آدم بھی اپنی زبان سے استغفار کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، اگر ہمارے اوپر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔
اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن نوح اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، اور جو جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو جائے انہیں بھی معاف کر دے، اور دنیا بھر کے تمام ایمان والے مردوں کو بھی معاف کر دے، ایمان والی عورتوں کو بھی معاف کر دے۔ نوح علیہ السلام کا استغفار، انبیاء تو معصوم ہیں، دنیا میں انسانوں میں ایک ہی طبقہ معصوم ہے، اور وہ صرف انبیاء کی ذات ہے۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جن سے نہ کوئی کبیرہ گناہ ہو سکے اور نہ صغیرہ گناہ ہو سکے۔ عام انسانوں کو حکم ہے کہ تم نے گناہ کے قریب نہیں جانا، لیکن انبیاء کا جب معاملہ آتا ہے اللہ نبیوں کے سامنے گناہ کو کہتا ہے کہ تم نے میرے نبی کے قریب نہیں جانا۔ تم معصوم ذات صرف اور صرف انبیاء کی، اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، عام انسان ہو خاص انسان ہو، پڑھے لکھے ہوں ان پڑھ ہوں، علماء ہوں جہال ہوں، کوئی اتقیاء اولیاء ہوں، عام انسان ہوں، سب کے سب خطا کے پتلے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، یہ بڑی بات نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، اولاد آدم ساری خطا کا پتلا ہے، اور آگے آپ نے فرمایا وخیر الخطائین، یہ نہیں فرمایا بہترین نمازی وہ ہے، یہ نہیں کہا بہترین تہجد گزار وہ ہے، فرمایا بہترین گناہ اور غلطی کرنے والا وہ ہے جس سے غلطی ہو جائے وہ اپنے رب سے توبہ کر لے۔ جتنے بھی انسان ہیں، عام انسان ہو خاص انسان ہو، پڑھے لکھے ہوں ان پڑھ ہوں، علماء ہوں جہال ہوں، کوئی اتقیاء اولیاء ہوں، عام انسان ہوں، سب کے سب خطا کے پتلے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، یہ بڑی بات نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، اولاد آدم ساری خطا کا پتلا ہے، اور آگے آپ نے فرمایا وخیر الخطائین، یہ نہیں فرمایا بہترین نمازی وہ ہے، یہ نہیں کہا بہترین تہجد گزار وہ ہے، فرمایا بہترین گناہ اور غلطی کرنے والا وہ ہے جس سے غلطی ہو جائے وہ اپنے رب سے توبہ کر لے، اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کر لے۔ بھائی توبہ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، نہ ذہن میں پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور نہ دل کے اندر ہی اپنے گناہوں سے شرمندگی۔ بازار میں جا رہے ہیں، آنکھیں آزاد ہو رہی ہیں اور زبان پہ تسبیح جاری، اس لیے رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کہا کرتی تھی ہم وہ استغفار کرتے ہیں کہ اس استغفار کو بھی الگ سے استغفار کی ضرورت ہے۔ ہمارا تو استغفار ایسے جس پہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے،